رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي رواہ الترمذی۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بہترین خامد ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ مفردات الحدیث، خیرکم تم میں بہتر، لأہلہ اپنے گھر والوں کے لیے، وأنا خیر اور میں بہتر ہوں، لأہلی اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے علاوہ سنن الدارمی، مسند احمد اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر آئی ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے الحمدللہ۔ اور یہ حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 8 اور صحابہ اکرام سے مروی ہے، یعنی کہ 9 صحابہ اکرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف جو ہے وہ حدیث نمبر 7 کے تحت گزر چکا ہے، اور ویسے بھی الحمدللہ اکثر لوگ ان سے واقف ہیں۔ یہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ام المومنین ہیں، اور جبریل علیہ السلام نے ان کو آ کر سلام کہا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اس میں ایک تو یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے حسن سلوک کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، رویہ اچھا ہے، گفتگو کا انداز، تعلیم کا انداز، تہذیب اچھی ہے، تو وہ معاشرے کے جتنے بہترین لوگ ہیں ان میں سے زیادہ بہتر، زیادہ اچھا ہے۔ کیونکہ گھر والے جو ہیں اکثر، کیونکہ ان کے ساتھ زیادہ معاملہ ہوتا ہے، بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ زیادہ کسی کے پاس جانے سے محبت کم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ہم لوگوں نے شاید یہ پتہ نہیں حدیث سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ جتنا اٹھنا بیٹھنا ہو اس کے اتنے ہی زیادہ حقوق ہوتے ہیں، اس کی اتنی ہی عزت، زیادہ احترام بڑھ جاتا ہے۔ تو جس طرح کہ یہ گھر والوں کا معاملہ ہے، اور لأہلہ سے مراد جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ خامد، والدین، بہن بھائی، چچے تائے، رشتہ دار جو ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، وہ سارے رشتہ دار ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ خاص بیوی ہے، کہ اس سے مراد بیوی ہے۔ دونوں معنی جو ہیں وہ درست ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں 2 باتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ ان دونوں باتوں کے خلاف یہ حدیث جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، ان کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ وہ باہر اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں کہ لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور گھر میں اس کے الٹ ان کا معاملہ ہے۔ بیوی کے ساتھ لڑائی، بچوں کے ساتھ لڑائی، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی، والدین کے ساتھ مسئلہ۔ اگر والدین کے ساتھ صحیح ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ مسئلہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ صحیح ہے تو بہن بھائیوں کے ساتھ مسئلہ ہے۔ باہر بڑا اخلاق ہے اور گھر میں اتنی ہی زیادہ بد اخلاقی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ حالانکہ وہ گھر والے جو ہیں وہ بندے کا خیال رکھتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں، اس کو کپڑے دھو کر دیتے ہیں، اس کے معاملات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کی بیماری میں اس کے کام آتے ہیں، غمی خوشی میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ نے اس کا رشتہ ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے،
ان کے ساتھ تو نیکی کرنا یہ ڈبل اجر ہوتا ہے، ڈبل ثواب ہوتا ہے، تو لہذا ان کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی جو ہے وہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اب باہر جو بندہ اخلاق سے پیش آئے، گھر میں بد اخلاقی کرے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے اندر ریاکاری ہو، کہ لوگوں کی نظروں میں وہ اچھا ہے اور جن کے ساتھ معاملات ہیں ان کے ساتھ وہ بد اخلاقی کر رہا ہے، تو لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ اس طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جو بندہ اپنی بیوی کے حوالے سے نرم دل ہے، محبت کرنے والا ہے، یا اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا ہے، اس کا خیر خواہ ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ جوروں کا غلام ہے، نوکر کیا نخرہ کیا، اس طرح کے جملے بول کے اس کو ہم ہٹ کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے نشانہ بناتے ہیں، اور وہ اپنی اس عمل کو گناہ سمجھتا ہے اور لوگوں کو بتانے سے گریز کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں، اپنی مثال دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ تم بھی اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ، جس طرح میں پیش آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ وہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے اور دیکھتے کہ ان کی بیوی مصروف ہے تو وہ اپنے کپڑے خود ہی صاف کر لیتے، اپنے جوتے خود ہی اس کو درست کر لیتے، حتیٰ کہ بکری کا دودھ جو ہے وہ خود ہی دھو لیتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، یوں لگتا کہ آپ کو کوئی کام ہے ہی نہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا یوں لگتا کہ جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ تو جب اللہ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح وہ ادا کرتے، جب بیوی کا گھر والوں کا معاملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ادا کرتے۔ اسی طرح ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھتے اور تلاوت قرآن مجید کرتے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ساتھ ہی ایک اور بات بیان فرمایا کہ اگر وہ ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اللہ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب بیوی کو کھانا کھلانا، لقمہ اس کے منہ میں ڈالنا، یہ جوروں کے غلام والی بات نہیں، بلکہ یہ تو اسلامی تہذیب ہے، یہ تو اسلام کا کردار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی طرح بیوی رو رہی ہو تو اس کو چپ کرانا، اس کے آنسوں کو پونچھنا، یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں تو وہ قافلے والوں سے پیچھے رہ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے والوں کو چھوڑ کے ان کو لینے کے لیے آئے تو وہ رو رہی تھیں۔ سیدنا انس کہتے ہیں وہ رو رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو پونچھ رہے تھے، اور وہ شکوہ کر رہی تھیں کہ آپ نے مجھے ایسی سواری دی ہے جو سست ہے، میں پیچھے رہ گئی ہوں، اس وجہ سے رو رہی ہیں۔ سواری سست ہے اور وہ پیچھے رہ گئی ہیں، اس وجہ سے وہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو پوچھ رہے ہیں اور اس کو تسلی دے رہے ہیں، اس کو چپ کروا رہے ہیں۔ تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی رو رہا ہے تو الٹا اس کو سناتے ہیں یا مارتے ہیں، اس طرح کا یہ معاملہ ہمارے ساتھ چلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلا کرو، ہنسی مذاق کیا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تو نے کنواری عورت سے کیوں نہیں شادی کی؟ وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں مجھے ساتھ لے گئے تو آپ نے صحابہ سے کہا تم آگے چلے جاؤ، اور مجھے کہنے لگے کہ دوڑ لگائیں، میں نے کہا لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ اور پھر دوبارہ ایک موقع ایسا آیا، آپ نے پھر اسی طرح کیا کہ دوڑ لگائیں، جی لگائیں، تو کہتے ہیں میں پیچھے رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے وہ بدلہ لے لیا پہلے والا۔
تو یہ تھا اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو مسواک کرتے، یا صلی اللہ علیہ وسلم مستقل سنت ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہوتے تو مسواک کرتے۔ اب اس کی کیا حکمت ہے؟ پہلی حکمت تو یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے پاس جانا، اس سے باتیں کرنی ہے، اس سے سلام لینی ہے، تو کہیں منہ سے بدبو نہ آئے۔ تو بیوی کے لیے اتنا یعنی کہ اچھا انتظام کہ مسواک کرتے، ہر وقت جب گھر میں جاتے مسواک کرتے۔ اور اسی طرح یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ گھر سے باہر جاتے تو وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے کر جاتے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں یا علم نہیں یا ہم ان کو کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی اگر کرنا نہیں چاہتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہندوؤں سے، ہم ادھر سے آئے ہیں، وہ تو عورت کو اپنی جوتی سمجھتے ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس طرح بیوی کے کوئی بات نہیں کرنی، اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، اس سے ہی سارے کام لینے ہیں، اس نے ہی سارے گھر والوں کو سنبھالنا ہے، اس طرح کی مشقتیں وہ ڈالتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ خیر خواہی کا دین ہے، الدین النصیحہ۔ اسلام جو ہے یہ نصیحت کا دین ہے، خیر خواہی کا دین ہے۔ خامد جو اپنی بیوی کا خیال رکھے، بیوی جو اپنے خامد کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ، ہم اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت مطہرہ ہیں، جو ہم حدیثیں سنتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جمعہ سنیں یا درس سنیں، اور اس کو بعد میں ایسا نہ کریں کہ بیٹھ کے تبصرہ کریں، جی آج کیا موضوع تھا، یہ موضوع تھا۔ آج موضوع نہیں بنا، آج ان سے بات نہیں بنی، آج بڑی اچھی تقریر کی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ادھر ہی اپنا پلو جھاڑ کے تو چلے جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان احادیث، ان آیات کو اپنے اوپر فٹ کریں اور غور کریں کہ میں نے آج جو جمعہ سنا ہے، جو درس سنا ہے، جو حدیث سنی ہے، جو آیت سنی ہے، کیا میں اس پہ عمل کرتا ہوں؟ میرے گھر میں یہ عمل ہوتا ہے؟ میری بیوی بچے عمل کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کو اپنائیں، اپنے آپ کو عادت ڈالیں، اپنے آپ کو روزانہ اس بات کو یاد رکھ کے اس کی ترغیب دیں کہ یہ سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، آپ کے کلمے کا تقاضا بھی یہی ہے، آپ کی اطاعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں آپ کے طریقے کے مطابق چلوں۔ تو یہ جو حدیثیں درس ہوتا ہے یا جمعہ ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا اپنی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے جو ہے ضرور جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، اور جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے، اور جو اور کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، اور جو ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی، والدین ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔